الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ یہ کہتے ہیں امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے عمان کا خلیفہ بنا کے بھیجا۔ میں جب عمان کا خلیفہ بن کے گیا تو اس خطے کے اندر، اس علاقے کے اندر لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ زکوٰۃ سے انہوں نے انکار کیا، پھر انہوں نے صدقہ دینے سے بھی انکار کر دیا۔ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں میں نے توقف کیا کہ سمجھانے پہ بات بن جائے گی۔ میں نے سمجھایا یہ دین کے شعار ہیں، دین کے ارکان ہیں، فرائض ہیں، زکوٰۃ دینا تو فرض ہے، تو لہٰذا صدقہ بھی دو اور ساتھ زکوٰۃ بھی دیا کرو۔ تو بات یہاں تک نہ رکی، کچھ دن گزرے تو انہوں نے میرے حضور نبی کریم علیہ السلام خاتم النبیین کی توہین کرنا شروع کر دی، گالی دینا شروع کر دی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے باقی باتوں پہ تو میں نے سکوت اپنایا کہ سمجھانے سے سمجھ جائیں گے، لیکن جب بات حضور کی ذات، حضور کی ناموس تک پہنچی تو میں نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، اور خط کے اندر یہ الفاظ ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں میں نے کہا خلیفۃ بلا فصل، خلیفۃ الرسول، عمان کے لوگوں نے میرے حضور کی توہین کر کے اپنی زمین کو ناپاک کر دیا ہے۔ جس زمین پہ حضور کی توہین ہو وہ زمین ناپاک ہو جاتی ہے، اور ناپاک زمین پہ اللہ کی رحمت برستی، کیونکہ اللہ کی رحمت برسنے کا سب سے بڑا موجب میرے حضور کی ذات ہے۔ خط لکھا گیا، خط امیر المومنین جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا۔ جناب صدیق اکبر نے کوئی پارلیمنٹ کا اجلاس نہیں بلایا، جناب عمر سے بھی مشورہ نہیں کیا، جناب مولا کائنات سے بھی مشورہ نہیں کیا، کسی کو بتلایا نہیں، فوراً خط کے جواب میں آپ نے مدینہ کے جو سب سے اعلیٰ جنگجو صحابی تھے ان کو عمان کی سرزمین کی طرف روانہ فرما دیا۔ روانہ ہوئے، عمان پہنچے تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جنگجو لشکر کے ساتھ عمان کی سرزمین پر جنہوں نے میرے حضور کی گستاخی کی تھی ان کے دھڑوں سے ان کا سر قلم کر کے واصل جہنم کر دیا، اور دوبارہ خط لکھا اور کہا امیر المومنین مبارک ہو، اللہ نے اس سرزمین سے گستاخان مصطفیٰ کو ہمیشہ کے لیے ختم فرما دیا ہے۔ تو آج ہماری اس مختصر جامع با مطلب با مقصد حاضری کا ایک نقطہ آپ سمجھ چکے ہیں، وہ خطہ، وہ مسجد، وہ مدرسہ، وہ کعبہ، وہ قبلہ، وہ محلہ، وہ وطن ہی پاکیزہ ہے جس کے اندر میرے حضور کی ناموس کی حفاظت کی جائے۔ اللہ تعالی ہمیں دم دم حضور نبی کریم علیہ السلام کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے جو میں نے اور آج آپ نے حاصل کی ہے۔ اللہ کی ساری نعمتیں اچھی ہیں، لیکن سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ہماری زبانوں پہ اس کے حبیب منتخب کا ذکر اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دم دم اپنی نعمتوں کا شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔